الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 28 میں اور اس کے بعد والی آیت میں شرک کے ناپسندیدہ اور قبیح ہونے کے اوپر ایک مثال بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر کے شریک ہو جاؤ؟ تم ان غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو، یعنی ان کے شریک ہونے سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آزاد لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے غلام جو تمہاری طرح انسان ہیں، جو بیسیوں چیزوں کے اندر تمہاری ہی طرح ہیں، لیکن کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے وہی غلام تمہارے اپنے پیدا کردہ مال کے اندر نہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں تمہارے شریک ہو جائیں؟ کہ تمہارے پاس مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ روپیہ ہے تو تم 50 لاکھ روپے اپنے غلام کو دے دو، 50 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لو، اور وہ تمہارے ساتھ برابر کے اس مال کے اندر شریک ہو جائیں۔ جیسے تم تصرف کرو ویسے ہی وہ تصرف کریں، جیسے تم مال استعمال کرو ویسے ہی وہ مال استعمال کریں، تو کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے؟ تو فرمایا کہ تم اسے نہیں پسند کرو گے، حالانکہ وہ غلام تمہاری طرح انسان ہے، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، تم نے بھی محنت کر کے کمایا ہوا ہے۔ تو جو تمہاری طرح انسان ہے، جب تم اسے اپنے ساتھ ملانا، شریک کرنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ جس مال میں تم شریک کرو گے وہ تمہارا اپنا پیدا کردہ مال نہیں ہے، خدا کا پیدا کردہ، اور خدا نے تمہیں دیا، تو جب تم اس مال میں دوسرے کو اپنا شریک کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر خدا کی مخلوق بت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقعت نہیں، تم اسے اللہ کے ساتھ کیسے شریک کرنا پسند کرتے ہو؟ اپنے بارے میں تو تمہاری یہ حالت کہ اپنے جیسے انسان کو بھی تم اپنے ساتھ شریک کرنا پسند نہ کرو، اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ کہ تم اس کی بے بس بے کس مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا دو، اس کی طرح قرار دو، اس کے ساتھ شریک قرار دے دو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مثال ہے جو خود تمہاری اپنی حالت، تمہارے اپنے احوال میں سے ہے، کہ جس پہ ادنا سی توجہ کرو گے تو تمہیں سمجھ جائے گا کہ شریک کرنا کتنا ناپسندیدہ اور قبیح کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح عقل والوں کے لیے مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیوں کو بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں حقیقت میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جو کسی شے کے پیچھے چلتا ہے یا کسی شے کو اختیار کرتا ہے، اس کے 2 ریزن ہیں۔ یا تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، جیسے مثلا ہم خدا کو مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کے اندر ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ خالق ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب اگر دلیل نہیں ماننے کے اندر تو پھر خواہش ہے، کیونکہ جب دلیل کے بغیر کسی چیز کو مانیں گے تو پھر وہاں پر جو مرجح اور جو ترجیح دینے والی چیز ہوگی وہ خواہش نفس ہوگی۔
تو فرمایا کہ جو لوگ شرک کو اختیار کرتے ہیں وہ کسی دلیل پر نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. تو فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین. بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. یعنی فرمایا کہ یہاں پر جو شرک کرنے والے ہیں دو اسباب کی وجہ سے اس کا شکار ہے، ایک اپنی جہالت کی وجہ سے اور ایک اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہر باطل سے اپنے آپ کو جدا کر کے اللہ کے دین کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرو اور اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو، دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے. متعدد چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات تو فرمائی کہ ہر باطل سے جدا ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر لو. یعنی اپنے دین کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ آنے دو، کوئی غلط عقیدہ نہ آنے دو، کو اس کے اندر جاہلیت نہ آنے دو. اپنا چہرہ اپنے دین کے لیے سیدھا رکھو اور اسے ہر باطل سے جدا رکھو. فرمایا اللہ کی فطرت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے. کیا چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے. یہاں پر فطرت کا ایک معنی بیان کیا ہے دین اسلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دین اسلام پر پیدا کیا، جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی کہ ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں. تو یہاں پر دین سے مراد ہے دین اسلام، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دین اسلام پر ہی پیدا فرماتا ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ بتوں کا پجاری نہیں ہوتا، وہ آخرت کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کے گھر والے، اس کے اہل خانہ یا بڑا ہو کے وہ خود اپنے دین کو تبدیل کر لیتا ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر فطرت سے مراد ہے انسان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ ایبلٹی، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے. اور لیکن خود انسان اپنی عناد، اپنی سرکشی، اپنی ضد بازی، اپنی مخالفانہ روش کی وجہ سے اس صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہاں پر یا فطرت کے دو معنی بیان کیے گئے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اللہ ہی کی طرف توبہ کرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے. ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہاں پر بھی متعدد چیزیں بیان ہوئی. ایک تو ہوا کہ اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے سیدھا رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دوسری بات فرمائی اللہ سے ڈرو. تیسری بات فرمائی نماز قائم رکھو اور مشرک نہ بنو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز قائم رکھنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو مشرکوں سے فرق کر دیتی ہے. اسی لیے احادیث مبارک میں بھی اس طرح کی روایات فرامین موجود ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بتوں کا پجاری نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے،
یہ آگ کا پوجنے والا نہیں ہے، یہ خدا کی بندگی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو قائم رکھو، نماز کا اہتمام کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز وجہ فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان، نماز وجہ فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ اور بڑی واضح بات ہے کہ دو آدمی اگر سفر کر رہے ہیں، 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، دونوں میں اگر کوئی بھی نماز نہ پڑھے، حالانکہ ان میں ایک عیسائی ہو ایک مسلمان ہو، تو دیکھنے والے کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے؟ لیکن اگر ہر نماز کے وقت پر جو ان میں مسلمان ہے وہ فوراً وضو کرے، نماز پڑھے، دوسرا نہ پڑھے، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ تو یقینی طور پہ مسلمان ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، ہر 5 وقت کی اس نے نماز پڑھی، یہ تو مسلمان ہے، دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ تو نماز اتنا بڑا فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، اس لیے یہ نماز کی عادت بنانا بڑا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ صحابہ کرام کے اپنے فرامین ہے کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے سوائے نماز کے چھوڑنے کو۔ یعنی جو نماز چھوڑتا تھا صحابہ کرام اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، اسے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہو تو نماز پڑھے، نماز نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ اتنا بڑا یہ میٹر تھا نماز کا، اتنا بڑا میٹر تھا نماز کا۔ تو نماز تو ہماری زندگی کا ایسا جز ہونا چاہیے جیسے سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح نماز کے بغیر بھی ہم زندہ نہ رہیں۔ ہماری زندگی ہو تو نماز ہو تو ہماری زندگی ہو، نماز ہماری زندگی کا اس طرح ہماری زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے۔ تو فرمایا نماز کا اہتمام کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اب مشرکوں کی ایک صورت بیان کر دی۔ مشرک کی ویسے تو ایک جامع تعریف ہے، لیکن جیسے مومن ہے پھر مومنوں کے اوصاف ہوتے ہیں، اسی طرح مشرکوں کے بھی اللہ تعالی نے کچھ اوصاف بیان کر دی۔ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اپنے دین پہ خوش ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ کہ جیسے آدم علیہ السلام ایک دین لائے، لیکن ان کی اولاد نے اس دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی بت پرست ہو گیا، کوئی کسی کی پوجا کرنے لگ گیا، کوئی کسی کو پوجنے لگ گیا، اور ہر کوئی اپنے دین پہ خوش تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایک ہی دین کے اوپر سب کو اکٹھا کر دیا، لیکن ان کے ماننے والے بعد میں پھر دوبارہ کوئی کسی دین پہ نکلے گا، کسی دین پہ نکلے گا، کسی دین پہ نکلے گا۔ اسماعیل علیہ السلام عرب کے اس خطے میں، حجاز کی مکے کی سرزمین پر آپ نے ایک ہی دین کو پھیلایا، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک عمر نام کا ایک بندہ آیا اور اس نے پھر دین کے ٹکڑے کر دیے۔ تو یوں دین اسلام آتا رہا، لیکن اس میں پھر کوئی مجوسی آگ کو پوجنے والا نکل پڑا، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والا نکل پڑا، کسی نے ستاروں کو خدا بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی جو حقیقی دین اسلام تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بن گئے، اور پھر ہر گروہ اپنے دین پہ خوش ہے۔ بت پرست اپنے دین پہ خوش ہیں کہ جناب ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں۔ آگ کی پوجا کرنے والے اپنے دین پہ خوش ہیں کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ سے بچ جائیں گے ہم۔ ستاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے اپنے دین پہ خوش ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہ بننا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ تو اس کا ایک جو انتہائی معنی ہے وہ میں نے عرض کیا۔ پھر اب اسی کی صورت وہ بن جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے۔ اب وہ دین اسلام کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین قرآن حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، قرآن و حدیث کو ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا، لہذا ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے سنت کے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین، آپ کے طریقے کے ذریعے، اور یہ طریقے ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا۔ تو اب سنت اور جماعت صحابہ کی جماعت، یعنی سنت و جماعت، اب ان دونوں کی جو پیروی پہ رہے گا وہ حقیقی دین اسلام پر رہے گا، ورنہ پھر وہی ہے کہ وہ دین کے ٹکڑے کر کے کوئی جناب کچھ نکال کے بیٹھ جائے گا، کوئی کچھ نکال کے بیٹھ جائے گا، جیسے معتزلہ نکلے، جیسے خارجی فرقہ تھا، جیسے قدری فرقہ تھا، جیسے جبری فرقہ تھا، جیسے فرقے یوں نکلتے رہتے ہیں، دین کے ٹکڑے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے ٹکڑے نہ کرنا، گروہ نہ بن جانا۔ اور آج بھی وہی نظر آتا ہے کہ جس نے جو گروہ بنایا ہوا اس کے اوپر خوش بیٹھا ہو کہ جناب ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی درست ہیں،
جبکہ درست وہ کہ جو سنت کی اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے، مشرکوں کے ایک طرز عمل کو بیان فرماتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ طرز عمل جو کافروں کا ہے، تھوڑا سا ہمیں اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ مصیبت کے وقت تو کافروں کو خدا یاد آتا تھا، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی، کو خوشی کا موقع آتا تو پھر خدا کو بھول جاتے تھے۔ یہ کافروں کا طرز عمل۔ اب اس کے اوپر پہلے آیات کی جو ہے وہ میں تلاوت کر لوں، پھر اس کے بعد کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے رزق کی ناشکری کریں۔ تو اے کافرو، فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان لو گے۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کو پکارتے۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو زائل کر دے، کو خوشی ان کو عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اپنے شریکوں کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر کبھی کسی بت کے سامنے جا پڑتے ہیں، کبھی کسی بت کے سامنے جا پڑتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری ناشکری کریں۔ تو فرمایا کہ اے کافرو، دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی نعمتوں سے اٹھا لو، ان قریب تم اپنی اس ناشکری کا انجام جان لو گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کافروں پر ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے کہ جس دلیل سے، جو دلیل ان کو کہتی ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری، لہذا ان کا یہ طرز عمل جو ہے یہ ان کی اپنی ہی جہالت اور ان کی اپنی ہی اتباع خواہش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ یہ دوسرا طرز عمل۔ فرمایا اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا طرز عمل جو عام طور پہ، عمومی طور پہ انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ خوشی ملے، رحمت ملے، نعمت ملے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، اور کوئی اسے برائی پہنچے تو آدمی بڑا نا امید اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، دل ڈوب رہا ہے اس کا، سٹریس کا شکار ہو گیا، بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، پھر بڑا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اسے کوئی برائی پہنچتی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے اسے وہ برائی پہنچتی ہے، آدمی کے برے اعمال کی وجہ سے اسے برائی پہنچتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسے برائی پہنچے بھی تو مایوس ہونے کی حاجت نہیں۔ جس کا خدا پر ایمان ہے وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بھی خدا کا سہارا تھام لیتا ہے۔ اب یہاں جو باتیں بیان کی گئی اس میں پہلی بات کہ مصیبت کے وقت میں تو اللہ کو یاد کرنا، اور خوشی کے وقت میں خدا کو بھول جانا، فراموش کر دینا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا طریقہ تھا۔ اب تھوڑا سا ہم اپنے طرز عمل پر غور کر لیں۔ اگر کسی گھر کے اندر میت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اب جناب گھر والے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، 2-4 دن کے لیے مسجد بھی جانا شروع کر دیتے ہیں، ہر کوئی سر جھکا کے سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیتا ہے اور اللہ اللہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے غم کے وقت میں۔ اور جب اسی گھر کے اندر شادی ہو تو شادی کے موقع پر کہاں کا قرآن اور کہاں کا ذکر اللہ اور کہاں کی تلاوت اور کہاں کا مسجد کا جانا، سب ختم۔
اب وہیں پر باجے بجیں گے، اب وہاں پر گانے بجائے جائیں گے، اب وہاں پر ڈھول ڈمکا ہوگا، اب وہاں پر رقص ہوگا، وہاں پر ڈانس ہوگا، وہاں بے حیائی ہوگی، بے شرمی ہوگی، بے غیرتی ہوگی، لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، اب ہلڑ بازی ہوگی، اب لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو چھیڑیں گے، اب ان کا مخلوط جو ہے وہ ان کی مکسنگ ہوگی، اب وہ مل جل کے آپس میں پھپتیاں کسیں گے، اب وہ شرارتیں کریں گے، اب وہ گندی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اب جو دنیا جہان کی اس موقع کی جو گندگی ہے وہ کی جائے گی، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے۔ کوئی غم آیا تھا تو تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ شادی کا موقع آیا تو اب شیطان کو اپنے گھر کے اندر داخل کیا ہوا کہ جناب اب تو آپ ہی کا حکم چلے گا، آپ ہی ہمارے اب تو ماتا پتا ہیں، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی جو فرمائیں گے وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ ہے کہ غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر تو خدا کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اور خوشی کا موقع آئے تو خدا کو بھول جائیں، شیطان کی طرف نکل جائیں۔ تو ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا طریقہ مومنوں والا ہونا چاہیے، کافروں والا نہیں۔ ہمارا طریقہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، مشرکوں والا نہیں۔ خدا کے بندوں والا ہونا چاہیے، بتوں کے پجاریوں والا نہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے عمل پہ غور کریں کہ ہم کن کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے تو جناب ساری حدود شریعت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ خوشی کی تو میں نے تقریر آپ کے سامنے کر ہی دی ہے کہ خوشی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کچھ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم سیدھے ہی راستے پر چلیں اور غمی اور خوشی دونوں صورتوں میں اللہ کو یاد کریں۔ ایک حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو خوشی کے موقع پہ خدا کو بھول جاتا ہے اور پریشانی کے موقع میں خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے موقع پہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے خوشی میں خدا کو چھوڑ دیا، اس کی غمی میں خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، لیکن یہ وعید ہے، فضل اللہ تعالیٰ کا غالب آ جاتا ہے، لیکن یہ وعید موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مسلسل طرز عمل واقعی ہمیں اسی حالت میں لے آئے کہ خوشی کے اندر تو ہم نے ڈھول بجا بجا کے اور بے حیائی کے مظاہرے کر کر کے خدا کو بھلایا ہو اور شیطان کو خوش کیا ہو، تو پھر غمی کا موقع، پریشانی کا، بیماری کا، ہاسپٹلز کا اور دیگر جگہوں کے چکروں کا پھر موقع آئے، پھر خدا کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہماری جو ہے وہ مدد نہ ہو۔ تو ایسا موقع آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رزق کی کمی بیشی کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرما دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دو باتیں بیان فرما دی۔ پہلی بات تو یہ کہ رزق اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو رزق میں اضافہ کر دے، چاہے تو رزق میں کمی کر دے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جن کو اللہ رزق دیتا ہے بطور خاص وہ لوگ رشتے داروں کو ان کا حق دیں۔ ایک رشتے دار غریب ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی مدد کریں۔ یہ فرمایا اس کا حق ہے، یہ نہیں فرمایا تمہارا احسان ہے، فرمایا یہ رشتے دار کا حق ہے جو رشتے دار کو دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہو تو اپنے جو سگے بہن بھائی ہیں ان کی حد تک تو مدد کر دی جاتی ہے، لیکن خالہ، ماموں اور جو ہے وہ ماموں کی اولاد، خالہ کی اولاد، یہ بھی ذوی القربا میں آتے ہیں،
یہ قرابت دار ہے، محرم ہر ایک نہیں ہے ان میں سے، لیکن قرابت دار رشتہ دار ہیں۔ تو جو قرابت والے، یہاں فرمایا ذل قربا، جو قرابت والے ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، تو فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو۔ لہذا اگر دور پار کا بھی ہمارا رشتہ دار جو ہمارے خونی اعتبار سے ہمارا رشتہ دار ہے، اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ اب مسافر، بعض اوقات لوگ مسافروں کو نہیں دیتے۔ ہوتا کیا ہے کہ مسافر، اب ایک آدمی سفر میں تھا، اس کی جیب کٹ گئی، اب بظاہر تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر وہ اچھا بھلا کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہو، اور اچھے کپڑے گھر سے پہن کے نکلا، تو اب اس کے اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہم یہ بولے کہ نہیں جناب یہ تو آدھی بھکاری ہے، تو تھوڑا سا ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ آدھی بھکاری ہونے کے ظن غالب نہ ہو تو اس کی مدد کر دینی چاہیے، ورنہ واقعتاً بعض لوگ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کے صرف ان کا لباس دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتے، اور وہ واقعی بڑی تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مسافر جو پریشان حال ہے، جس کا سفر کے اندر مال چھن گیا، کھو گیا، اس کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ جو رشتہ دار کو دینا، مسکین کو دینا اور مسافر کو دینا، فرمایا یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہنے والے، ان کے لیے بہتر ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا، اب یہاں تو صدقے کی بات ہوگی نا، کہ یہ جو دینا یہ صدقہ ہے، مسافر کو دے، غریب کو دے، رشتہ دار کو دے، یہ صدقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو راہ خدا میں دینا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فرمایا اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ اس میں برکت نہیں دیتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو سود تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ سود دیا، قرض دیا کہ سود ملے گا، تو ظاہراً تو بندے کا پیسہ بڑھ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، یہ اللہ کے ہاں برکت نہیں ہوگی اس کے اندر، اور الٹا جو آخرت کا عذاب ہے وہ جدا۔ ہاں جو تم زکوٰۃ دو، صدقات دو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا وہ بڑھے گا۔ اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ سود خور کا انجام برا ہی ہوتا ہے، سود خور کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اس لیے سود جو ہے یہ معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ اس کی جو برائیاں ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے، اللہ سے جنگ، اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ لیکن کیا ہمارا بینکنگ کا سسٹم، کیا ہمارا ملکی سسٹم، کیا ہمارا حکومتی سسٹم، سب اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ اس کو پروموٹ کرنے والے، اس کو بڑھانے والے، اس کے اندر جناب اس کو ترقی دینے والے، اسی کے اوپر ملکوں کا نظام چلانے والے خدا سے جنگ کرتے ہیں، پھر خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے سود، اس سود کو پھیلایا جائے، بڑھایا جائے، اور پھر اسی خدا سے مدد مانگی جائے، یہ تو ویسے ہی تھوڑا سا آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سود سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ سب اللہ ہی کے پاس ہے، سب اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟
تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یہ سارے کام خدا کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم اگر بتوں کو خدا مانتے ہو جن کو تم نے خود بنا کے اپنے سامنے رکھا ہوا، یہ بتاؤ کیا یہ جو گڑے ہوئے مٹی کے، پیتل کے یا سونے کے ہی بت ہیں، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا، یا انہوں نے تمہیں روزی دی، یا یہ تمہیں موت دیں گے، یا یہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ کچھ ایسا ہے؟ کچھ بھی ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ زندگی دینے والے، نہ یہ رزق دینے والے، نہ یہ موت دینے والے، نہ یہ دوبارہ زندہ کرنے والے۔ تو جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر کا سمجھتے ہو؟ برابر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار اور قدرت اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل واضح ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آدمی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، یہ آدمی نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا پھرتا، لیکن دونوں ایک ہی ہیں، ویسے ایک ہی طرح کے۔ تو بھائی جب یہ ظاہری چار چیزوں کے اندر جو فرق ہے، اس کے باوجود بھی کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا دونوں ایک جیسے ہیں، تو اللہ قدرت والا، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ زندگی موت دینے والا، اللہ رزق دینے والا، وہ ان بتوں کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ بت خدا کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ مصیبتیں لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ دنیا میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ لوگوں اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا، جو پچھلی قوموں کا عذاب ان کے برے اعمال کی وجہ سے آیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ فرمایا لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی تم فرماؤ، اے لوگوں زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ دو باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، سمندر اور خشکی پر میں فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر دنیا بھر کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن جیسے ایک مثال عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر ابھی ہماری پچھلی صدی کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کا سبب کیا تھا؟ لوگوں کے اعمال۔ رنگ، نسل، زبان، قومیت، اس کی برتری اور اس کے فرق کی وجہ سے جنگیں لڑی گئی، کروڑوں انسان مر گئے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں کروڑوں انسان مر گئے۔ کیوں؟ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے اپنے باہمی فرق کو اچھے اعمال پر اس کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اپنے رنگ پر، اپنی نسل اور اپنی زبان پر رکھا۔ ہماری فلاں قوم ہے لہذا ہم دنیا میں برتر ہیں، ہماری فلاں نسل ہے لہذا ہم دنیا میں برتر ہیں، ہمارا رنگ گورا ہے لہذا ہم دنیا میں برتر ہیں۔ جب ان پر بنیاد رکھی گئی تو کروڑوں انسان قتل ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے بر و بحر کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک کہ معیار وہ نہیں بنایا جائے گا جو خدا نے مقرر کیا کہ تم میں اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ اچھے اعمال والا ہے۔ کردار کو بنیاد بنایا جائے، کردار کو، ایمان اور اعمال صالحہ کو بنیاد بنایا جائے، رنگ، قوم، نسل، زبان، ان کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ اس لیے تاکہ انہیں ان کے کچھ برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے، تاکہ وہ اس سے باز آئیں، تاکہ انہیں رجوع کا موقع ملے، سوچنے کا، سنبھلنے کا موقع ملے۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال پچھلی امتوں کے اندر بھی دیکھ لو کہ پچھلی قوموں میں اکثر مشرک تھے، تو مشرک ہونے کی وجہ سے وہ تباہ بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، قیامت سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اب آگے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا منہ دین یعنی دین اسلام کے لیے سیدھا کر لو، جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، قیامت کے دن کو ٹلنا نہیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر الگ ہو جائیں گے، پھٹ کر الگ ہو جائیں گے مراد کہ حساب کے بعد جنت یا جہنم میں جانے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا منہ دین اسلام کے لیے سیدھا کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن یعنی قیامت کے دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ہے قیامت کا سارا فلسفہ کہ قیامت کس لیے ہے۔ فرمایا جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر، جس نے اچھے اعمال کیے وہ اپنے فائدے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو قیامت میں جو اچھے برے جدا جدا ہو جائیں گے وہ اس لیے تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے۔ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کافروں کے لیے یہ صلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک اور اعمال صالحہ کرنے والے بندوں کے اندر شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔